بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا قسط نمبر 84۔ لیکن یہ صبح کی بات ہے، یہ شہزاد صبح تک مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اپنی ہوس پوری کرے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ اب صرف ایک ہی بات ہے کہ میں اپنی تکنیک کے مطابق اسے جلا کر راکھ کر دوں۔ وہ سوچنے لگی کہ کس انداز میں مجھے جلائے گی۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ وہ غصہ تھوک دے اور شہزاد کو بڑی لگن سے دیکھے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی آغوش میں چلی جائے۔ لیکن اس سے پہلے وہ سیب کے پاس جانے لگی اور اسے کھول کر اینٹی فائر لوشن نکالے گی اور اسے چھپا کر باتھ روم میں چلی جائے گی۔ وہاں جا کر وہ اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کرے گی، پھر باتھ روم سے برہنہ نکل آئے گی۔ شہزاد اسے بے لباس دیکھتے ہی دیوانہ ہو جائے گا اور اسے آغوش میں لے کر کھیلنے لگے گا۔ اسی وقت وہ ایک سگریٹ جلائے گی، پھر ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سلگانے کے لیے کہے گی۔ جیسے وہ سگریٹ سلگانے کے لیے میرے قریب ماچس کی تیلی کو جلائے گا، میرے بدن کا لوشن فوراً آگ پکڑ لے گا، اچانک ہی شعلے بھڑک جائیں گے۔ میں اس سے اس طرح لپٹ جاؤں گی کہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش بھی کرے گا، تب بھی چھڑا نہیں پائے گا۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں ایک اہم بات بھول رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اب تک اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ اس سے نہیں پوچھا ہے۔ جو لوگ دانش مند ہوتے ہیں وہ اس لیے عورت کی خواہش کو کچل دیتے ہیں اور اس کی تمنا اس لیے نہیں کرتے کہ خوبصورت بدن حاصل کرنے کی دھن میں وہ کام کی باتیں بھول جاتے ہیں۔ جسمانی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں اپنے آپ پر لعن طعن کرنے لگا۔ ایسی بھی کیا دیوانگی تھی کہ میں انجلا کے گورے اور چمکتے ہوئے بدن کو دیکھتے ہی وہ باتیں بھول گیا جو آئندہ مجھے فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ اس وقت انجلا کا مزاج بدل گیا۔ وہ مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہی تھی جیسے نگاہوں سے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، بس تم اسی طرح میری آنکھوں میں دیکھتی رہو۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی، میری سلگتی ہوئی آنکھوں پر سے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میری مقناطیسی آنکھوں نے اس کی نظروں کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا بدن کسایا لیکن نظریں ذرا بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکی۔ میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، تم ان آنکھوں میں دیکھ رہی ہو اور اس طرح ان آنکھوں میں ہی دیکھتی رہو گی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر اس کی سوچ کہہ رہی تھی، ہاں میں ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب رہی ہوں۔ یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ بیک وقت ان آنکھوں کا مزاج کیسے بدل گیا ہے۔ مائی گاڈ، کیا یہ مجھے اپناٹائزم جانتا ہے بندہ؟ ہاں ایسی ہی بات ہوگی۔ میرا دل آپ ہی آپ ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ آنکھیں میرے دماغ کو جیسے جلا رہی ہیں۔ میں اپنی قوت ارادی سے کام لینا چاہتی ہوں مگر کام نہیں لے سکتی۔ میں نے حکم دیا، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو۔ تم اپنے طور پر کچھ نہیں سوچو گی، کچھ نہیں سوچوں گی، وہ خود کو بھول جاؤں گی۔ تم خود کو بھول رہی ہو۔ ہمارے آس پاس کی دنیا تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ تمہیں ان کے میرے سے سوا کوئی دنیا کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں کہتا رہا، رفتہ رفتہ وہ ٹرانس میں آ گئی۔ جب وہ مکمل طور پر میری ٹرانس میں آ گئی تو میں نے اسے حکم دیا، چلو اٹھو اور میز کے پاس جا کر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی جیسے پانی پر وہ ڈول رہی ہو۔ وہ میرے حکم کے مطابق میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کاغذ اور قلم نکالنے کے لیے کہا۔ جب وہ کاغذ اور ایک پیڈ سامنے رکھ اور قلم کھول کر بیٹھ گئی تو میں نے اس سے کہا،
पूरी तफसील से एंटी फायर लोशन का फार्मूला लिखो। वो हुक्म की बंदी बिना चूचरा कागज़ पर लिखने लगी। मैं कभी उसे देखता और कभी कागज़ पर उसकी साफ सुथरी तहरीर को पढ़ता रहा। फार्मूले की पूरी तफसील लिखने के बाद उसका कलम रुक गया। मैंने उससे पूछा, क्या फार्मूला मुकम्मल हो गया? हाँ, मुकम्मल हो गया। मैंने इस कागज़ को पैड से निकाल कर तह किया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद मैंने उसे हुक्म दिया कि वो दोबारा बिस्तर पर जाकर लेट जाए और फिर पानी की सतह पर डोलती हुई नाव की तरह अपने बिस्तर तक गई और उस पर लेट गई। मैंने उससे कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। 15 मिनट के बाद फिर बेदार हो जाना। उस वक्त तुम तरूनी अमल से आज़ाद होगी। वो आंखें बंद करके सो गई। मैं उसके सेफ के पास गया और वहाँ से तमाम चीज़ें निकाल कर देखने लगा। शायद कोई काम की चीज़ हाथ लग जाए, लेकिन कोई काम की चीज़ नज़र न आई। मशरकी औरत का बहरूप भरने के लिए उसमें कुछ सोने और चांदी के जेवरात रखे हुए थे। एक बेशकीमत हीरे की अंगूठी भी थी। माले गनीमत के तौर पर मैंने वो अंगूठी रख ली। 15 मिनट बाद वो बेदार हो गई। चंद लम्हों तक वो चुपचाप पड़ी सोचती रही, फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही उठकर बैठ गई। उसने वहशत ज़दा नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, तुमने मुझे हिप्नोटाइज किया था। हाँ, अब तुम इस अमल से आज़ाद हो। दरअसल मैं तुम्हारे सेफ की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन यहाँ एक हीरे की अंगूठी के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं लॉक ब्रेकर हूँ, मुझे सेफ खोलने का कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। लिहाजा मैंने वो अंगूठी रख ली। और हाँ, तुम्हारे सेफ में एक शीशी भी रखी थी। पता नहीं शीशी में किस तरह का ख्याल है। वो एंटी फायर लोशन था। मैंने अनजान बनकर पूछा। इसने शीशी को देखते ही मेरे हाथों से झपट लिया और फिर जल्दी से बोली, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, इसे सिर्फ औरतें इस्तेमाल करती हैं। इसे मैं बदन पर लगाऊंगी तो मेरे बदन से जज्बात अंगेज खुशबू उठेगी। इससे तुम्हारी मुसरतों में इजाफा होगा। अगर कहो तो मैं अभी बाथरूम में जाती हूँ। जब वापस आऊँगी तो तुम्हें ऐसी लज्जतों से आशना करूँगी जिनसे तुम अब तक महरूम रहे हो। मैंने बड़ी खुश दिली से उसे बाथरूम जाने की इजाज़त दे दी। जब वो चली गई तो मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे वो सोचती जा रही थी। वो बिस्तर पर आकर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, कमरे के नंगे फर्श पर होगी। तब जब उसके जिस्म से शोले उठे तो बिस्तर तक या कमरे की किसी ऐसी चीज़ तक न पहुँचे जिससे आग लगने का अंदेशा हो। वो पूरी तरह मुतमइन होकर बाथरूम से बाहर आ गई। वैसी लग रही थी जैसे उसने अभी अभी जन्म लिया हो, क्योंकि जिस जन्म लेते वक्त इंसान के बदन पर भी कपड़े नहीं होते। वो नंगे फर्श पर खड़ी पड़ी सखावत से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं बिस्तर से उठकर यूं उसकी तरफ बढ़ता चला गया जैसे ये सब कुछ ख्वाब हो और मैं ख्वाब में चल रहा हूँ। उसके बदन पर लोशन की हल्की हल्की महक आ रही थी। मैंने उससे कहा, वाकई तुमने कुछ अजीब सा लोशन लगाया है। कुछ अजीब सी महक उठ रही है और मुझ पर भी कुछ अजीब सी दुआनगी तारी। गुर्बत से वो हजार जबत के बावजूद तड़प गई और फौरन ही मुझसे दूर हो गई। वो बहकना नहीं चाहती थी। जो दुनिया जहाँ का तजर्बा उसके पास था, वो अच्छी तरह समझती थी। इस खेल के बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सफर का कातिल था और कोई कातिल अपने चश्मे-दीद गुआ छोड़ कर नहीं जाता, ख्वाह वो गुआ हसीन औरत के रूप में क्यों ना हो। मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? उसने जवाब दिया, मेरी आदत है, ऐसे वक्त मैं सिगरेट के कश लगाती हूँ, प्लीज़ मुझे एक सिगरेट दो। मैं बिस्तर के पास गया, वहाँ अपनी पतलून की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, फिर एक सिगरेट और माचिस लेकर उसके पास आ गया। उसने सिगरेट अपने होंठों में दबा लिया, फिर अपनी दोनों बाहें मेरी कमर के गिर्द दायल करके मुझे मजबूती से जकड़ लिया ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर उसने कहा, सिगरेट सुलगाओ, मैं तुम्हारे लिए जज्बात के शोले भड़काती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बदन की आग में जलने ही आया हूँ। ये कहते मैंने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही तीली ने आग पकड़ी, हमारे बदन से भी अचानक ही शोले भड़क उठे। शोले भड़कते ही अंजला ने फलकशिगाफ कहका लगाते हुए मुझे मजबूती से जकड़ लिया। मेरे तरफ अपनी बाहों का फंदा बनाकर उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा ली थी। मैंने घबरा कर कहा,
یہ آگ کیسی ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں جل جاؤں گا، وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگاتی ہوئی بولی۔ جب میں انگلیوں کی کینچیاں بنا کر پھندا ڈالتی ہوں تو بڑے سے بڑے شہزور اس پھندے میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں آگ کے دیوتا ماسٹر دانیال کی بیٹی ہوں، میں آگ کے شعلوں پر سوتی ہوں، میں خود نہیں جلتی، دوسروں کو جلاتی ہوں۔ تمہاری طرح ایک اور احمق میرے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس احمق نوجوان کی ماں نے مجھے گالیاں دی تھی کہ میں ہرافا ہوں۔ میں نے گالی کے جواب میں اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اسی طرح جلایا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا، لیکن ایک تو میرے بازوؤں کا پھندا مضبوط ہوتا ہے، دوسرے مرد کی طاقت اس لیے کام نہیں آتی کہ اچانک بڑھنے والے شعلے اسے حواس باختہ کر دیتے ہیں اور اس کی مدافعت کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ہاں، تم بھی کمزور پڑتے جا رہے ہو۔ بس کرو میری جان، کب تک کہہ کے لگاتی رہو گی؟ اس کے کہہ کے گھٹ گئے۔ تب اسے ہوش آیا کہ شعلے مجھے نہیں جلا رہے۔ شعلے چونکہ ہمارے بدن کے چاروں طرف بھڑک رہے تھے، اس لیے فوراً ہی نہ سمجھ سکی کہ اس کے بدن کی طرح میرا جسم بھی شعلوں کو بخوشی قبول کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ بازوؤں کا پھندا کمزور پڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بھی اس لوشن کو استعمال کیا ہے؟ تم کس لوشن کی بات کر رہی ہو؟ میں نہیں جانتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک مرد ہوں۔ عورت کا زرخیز بدن ہر مرد کو جلاتا ہے۔ عورت سراپا آگ ہے، وہ آج تک مردوں کو جلاتی آئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آگ نظر نہیں آتی اور یہ شعلے نظر آتے ہیں۔ اور ہم اس دنیا کے پہلے آدم اور حوا ہیں جو شعلوں کی سیج پر جوانی کا سفر طے کریں گے۔ جہاں جہاں سے ہمارے جسم ٹکرائے تھے وہاں شعلے دب جاتے تھے۔ جسم کا جو ایسا ٹکراؤ سے آزاد ہوتا وہاں آگ پکڑ لیتی اور شعلے بھڑکنے لگتے۔ آگ کہیں سے جل رہی تھی، کہیں سے بجھ رہی تھی۔ ہم کہیں سے ابھر رہے تھے اور کہیں سے ڈوب رہے تھے۔ اس کی مدافعت کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ بہت دیر بعد جب آگ بجھ گئی تو میں نے کہا وہ غسل کر لے، کیونکہ غسل کرنے کے بعد مکمل طور پر روشن کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کے مطابق باتھ روم چلے گی۔ جب میں بھی باتھ روم میں داخل ہوا تو وہ باتھ ٹب بھر چکی تھی اور اس میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ جب وہ ٹب میں سینے تک ڈوب گئی تو میں نے بھی اس کے گرفت ایک ہاتھ کے شکنجے میں لے کر کہا، تم اتنی رحم دل ہو کہ تم نے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو جلا ڈالا تھا۔ تمہیں نہ تو اس کی جوانی پر ترس آیا تھا اور نہ ہی تم نے ایک عورت ہو کر ماں کی ممتا کو سمجھا۔ اگر میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا تو تم اپنے 4 ماسٹروں کو شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے لگا دو گی۔ اس لیے آگ سے کھیلنے والی آگ کے دیوتا کی بیٹی، تجھے ہمیشہ کے لیے پانی میں بجھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ گھبرا کر پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ہاتھ پاؤں پھینک رہی تھی اور پانی کے چھینٹے مجھ پر آ رہے تھے، لیکن میں نے اسے پانی سے ابھرنے نہیں دیا۔ اسے بجھا دینے کے لیے چند سیکنڈ کافی تھے، مگر میں نے احتیاط سے 1 منٹ تک ڈبوئے رکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی آگ سے خالی ہوگی۔ میں نے اسے چھوڑ کر باتھ روم کا جائزہ لیا۔ واش بیسن پر لوشن کی شیشی رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے جیب میں ڈال کر خوابگاہ سے باہر آیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر سفر کی خوابگاہ میں ڈالی۔ دونوں نقلی باپ بیٹی اس دنیا میں ٹیلی پیتھی اور آگ کا تماشا دکھانے والے بادشاہ بن گئے تھے اور دنیا والوں کے لیے آخری تماشے کا انجام چھوڑ گئے تھے۔ میں وہاں سے انجلا کی کار میں بیٹھ کر آکس بے روانہ ہو گیا۔ جب میں آکس بے پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ میں نے کاٹے میں گاڑی روک دی۔ صبح کے وقت سمندر کے ساحل پر بڑا سکون تھا۔ میں نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں ریت پر چلنے لگا۔ میں ابھی ڈائریکٹر جنرل کو نیند سے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی ہنگاموں سے نکل کر آیا تھا اور اس پرسکون ماحول میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس دنیا میں تنہا تھا۔ میرے سامنے بے کراں سمندر تھا اور سر پر بے کراں آسمان پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں کے نیچے ٹھنڈی ریت تھی۔ میں پاؤں بڑھاتا ہوا
ایک طرف چلتا گیا۔ ایسا سکون نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ بہت عرصے بعد میرے نصیب جاگے تھے۔ میں بالکل خالی ذہن تھا۔ میں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ اپنی دانست میں دماغی طور پر خالی ہو گیا۔ سمندر، اے عظیم سمندر، تو بہت گہرا ہے، مگر تجھ میں انسانی سے زیادہ گہرائی نہیں۔ آسمان ہے، بلند و بالا آسمان، تو انسانی ذہن کی پرواز سے بھی بلند ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہ ایسے حیرت انگیز کمالات دکھاتا ہے اور ایسی ناقابل یقین مہمات سے گزر جاتا ہے کہ ایسا دماغ ہے جو انسان اور اپنی عظمتوں پر حیران رہ جاتا ہے۔ دماغ کی وسعت اور بلندی کا خیال آیا تو مجھے یہ بھی بات یاد آ گئی کہ دنیا میں ماسٹر یوسف کی پرواز کتنی بلند ہے۔ میں نے سوچا، اس کی طرح میں بھی انسان ہوں، کیا میں اس سے زیادہ بلندی پر پرواز نہیں کر سکتا؟ میں ضرور کر سکتا ہوں۔ انسان کچھ کرنے پر آ جائے تو اس کی زندگی میں ناممکن کا لفظ مٹ جاتا ہے۔ میں منصوبے بنانے لگا کہ اس علم کی گہرائی میں اور ڈوبتا جاؤں گا۔ اتنا ڈوبنا ہوگا کہ سمندر بھی اپنی طرف سے اور آسمان اپنی بلندی سے بھی شرما جائے۔